رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آج ہم وسیلے کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا مساجد میں نماز کے بعد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کر دی جاتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ ایسی دعا کی کوئی دلیل ہے کیا قرآن میں؟ تو آپ اگر غور کریں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں حیات تھے، موجود تھے، صحابہ رضی اللہ اجمعین کے درمیان، یا پھر یہ سمجھیے آج بھی کوئی نیک صفت، نیکوکار شخصیت ہمارے بیچ میں موجود ہے، تو ہم کسی کو بھی دعا کے بارے میں کہہ سکتے کہ بھائی آپ دعا کیجئے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت جیسا ہمارے نفس کے قریب ہے، ان کے بھی نفس کے قریب ہے شے رکھ کے۔ وہ ہمارے لیے دوڑتے، کسی بھی کام کے لیے ہم ان کے لیے بھی دوڑتے، اور ہم یہ سمجھتے کہ وہ بہت معتبر شخصیت ہے۔ ہمارا ایسا یہ لگتا کہ ہم کو کہ بھائی بہت اچھے ہیں، تو اللہ ان کی دعا، ہماری دعاؤں کے ساتھ میں ان کی دعا بھی قبول کریں گا اللہ رب العزت۔ تو وہ کسی کو دعاؤں کے لیے کہنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ جیسا کوئی کام ہوتا نا ہمارا دنیا کا، تو ہم خود بھی کرتے، اس کے لیے کوشش ہے، کسی کو بھی کہتے، دوسرے کو بھی کہ بھائی آپ بھی کوشش کیجئے نا فلاں میرا کام کے لیے، کہ بھائی میرا اپائنٹمنٹ ہو جائے کہیں پر، یا فلاں کام میرا دنیا کا نپٹ جائے۔ اسی لیے جب تک کہ کوئی حیات ہے تو اس کو دعا کا بول سکتے، لیکن دنیا کے جانے کے بعد میں وہ کچھ کام میں آ سکتا کیا؟ اس کا تو نیکی بدی گناہ ہے، چاہے نیکی ہو، اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا، بند ہو گیا، چلے گئے اس دنیا سے وہ۔ اب ہم کو جو بتلایا جاتا، دعائیں مساجد میں کر دی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ اب دیکھیے، پہلے تو یہ سمجھیے آپ کہ دعا ہے کیا؟ اللہ سے جو دعا ہے، اصل میں نماز جو ہے، صلاۃ، وہی اپنے آپ میں دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، وہ مسٹ ہے بالکل ہر رکعت میں پڑھنا، کیونکہ وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ دعا ہے کہ اللہ چلا دے ہم کو نیک راہ پر۔ اس پر بھی میرے درس قرآن موجود ہے، ان لوگوں کی راہ، ان نیک بندوں کی جو معتوب نہیں ہوئے تھے، ان کی راہ پر چلا دے۔ وہ اصل میں دوسرے سورے میں بھی آیا کہ اللہ نے آپ اصل کچھ 7 چابیوں والی آیت عطا کی، جو بار بار پڑھی جائیں گی، دہرائی جائیں گی۔ سورہ فاتحہ ہے وہ۔ کوئی سورہ ہم پڑھے چاہے نہ پڑھے نماز میں، لیکن اگر سورہ فاتحہ ہم نے نہیں پڑھے تو نماز ہی نہیں ہوں گی آپ کی، وہ مسٹ ہے پڑھنا۔ یہ ایک چیز ہے، لیکن باوجود اس کے وسیلے کی دعا کی جا سکتی ہے، یہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے دنیا کے جانے کے بعد میں کیا ایسی دعائیں کی گئی؟ صحابہ رضی اللہ اجمعین نے کیا؟ تو کہیں پر بھی اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ملتا، بلکہ الٹا یہ ملتا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ اجمعین کے درمیان موجود تھے تو کبھی قحط پڑتا تھا کہ بارش نہیں ہوئی۔ قحط کی شکل تو خیر وہ بات کی بات ہے کہ آتی نہیں آتی تھی، لیکن بارش نہیں ہوتی، قحط کا اندیشہ ہوتا کہ بارش ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے جاتے ان کو ایک پہاڑی پر، اور وہاں پر اللہ سے دعا کرتے بارش کے لیے۔ تو گویا کہ حدیث میں جو آتا، بارش ہو جاتی، اللہ کی رحمت برس جاتی۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد میں بھی ایسے حالات آئے کہ بارش نہیں ہوئی، تو صحابہ رضی اللہ اجمعین پریشان ہو گئے۔ اس وقت کے جو خلیفہ تھے، میں نام بھول رہا ہوں، غالباً حضرت عمر تھے یا جو بھی خلیفہ تھے، تو ان تک کیا آئے کہ کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم کیا کرتے تھے؟ پہاڑی پر جا کے دعا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی جائے یا کریں ہم،
اجتماعی دعا یا انفرادی، بالکل بھی نہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زندہ ہے، ان کو ساتھ میں لے کے گئے، چلیے، اور وہاں پہاڑی پہ گئے اور سب نے اللہ سے دعا کی بارش کے لیے۔ تو یہ ان کا معاملہ تھا، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی گئی۔ لیکن اتنا ہارڈ اور فاسٹ کر دیا گیا ہے کچھ مساجد میں کہ اعلان تک کے ہو جاتا کہ دعا کا اصل میں سمجھیے نمازی اپنے آپ میں دعا ہے، اس کے بعد میں جو دعا ہوتی ہے ہاتھ اٹھا کے، تو سعودی عرب میں تو کی نہیں جاتی اس طرح کی دعا۔ نماز ہو گئی، پھر اہل حدیث والے بھی نماز کے بعد کی دعا کے قائل نہیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ نماز کے بعد میں دعا ہونا ہی نہیں چاہیے، اگر کوئی دعا کرتا ہے تو میں خود دعا میں بیٹھتا۔ پھر یہ ہم کو بتایا جاتا کہ دعا اصل میں عبادتوں کا مغز ہے۔ ظاہر ہے کوئی پھل جیسا ہوتا نا، ایک مثال کہ دعا جو ہے عبادتوں کا مغز ہے، تو پھل کا مغز کتنا ٹیسٹی ہوتا کہ پورے پھل کا مزہ اس میں مغز میں آتا۔ آپ تربوز لیجئے، کوئی بھی پھل، کوئی بھی فروٹ، تو اس کا مغز کی ایک الگ وہی ٹیسٹ آتا، لیکن ایک بہت چاشنی ہوتی اس میں ٹیسٹ کی، ذائقہ بہت بہترین ہوتا۔ تو دعاؤں کو مغز بتایا جاتا نماز کے بعد میں۔ ارے میرے بھائی، نماز ہی دعا ہے، وہی اصل میں عبادتوں کا مغز ہے۔ اصل میں عبادتیں کیا ہے کہ جو ہماری دن چریا ہے، جو ہمارے معاملات ہیں دن چریا کے، وہ دراصل عبادت ہے، ہماری ساری ایکٹیویٹیز عبادت ہے۔ پھر نماز کیا ہے، صلاۃ کیا ہے؟ تو صلاۃ جیسا دیکھیے فطری دن میں ہمیشہ میرے درس میں کہتا ہوں کہ جیسا ہم آفیسر کے پاس میں میٹنگ اٹینڈ کرتے اور وہ انسٹرکشن دیتا، میٹنگ میں جانا ضروری ہوتا۔ اب یہاں کیا ڈیٹیل بتاؤں میں، اب میٹنگ کے بعد میں پھر وہ بولتا جاؤ اپنے اپنے جوریڈکشن میں اور وہاں پر اپنا فلانا اسکیم کے کام انجام دو، وہ ٹارگیٹ دیتا ہم کو۔ تو ایسا حاکموں کا حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ ہم کو 5 ٹائم بلاتا ہے، اس کی اصل میں اللہ کی میٹنگ ہے، اللہ کے پاس میں حاضری ہے۔ ظاہر ہے اللہ تو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ میں ہے، جیسا آفیسر کہتا، قاعدہ ہے کہ 24 تاس گورنمنٹ سرونٹ ہے ہم، کبھی بھی آفیسر ہم کو بلا سکتا، اس کا دھیان ہمیشہ ہم کب کیا کر رہے کر کے، سروس کے جو ٹرمس اور کنڈیشن رہتے، ایسا اللہ رب العزت تو 24 گھنٹے فطری دین کے حساب سے میں سمجھا رہا ہوں، میں جو حاکموں کا حاکم ہے۔ لیکن آفیسر کو ہم آفس میں جاتے تو ہم کو سگنیچر کرنا پڑتا، صبح کرو 10 بجے، پھر بعد میں دوپہر میں کرو، جاتے ہیں تو پھر رات میں نکلتے ٹائم پر ریلیو ہوتے تب بھی کرو، تقریباً 3 وقت کی سگنیچر ہوتی۔ تو اس ٹائپ سے 5 وقت کا بتایا گیا، قرآن میں تو 3 وقت کا ایسا ذکر آتا، لیکن وہ کل ملا کے 5 وقت بھی بیٹھتی ہے نماز، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو وہ ہم اللہ سے وعدہ کرتے، اللہ سے دعا کرتے، وہ اللہ کی میٹنگ ہے، اللہ سے اپروچ ہے، پھر اس کے بعد میں ہم پھر کام پر نکل جاتے دن چریا میں۔ اگر کوئی آج کے آفیسر کے سامنے جو اس کا باس ہے اس کی میٹنگ اٹینڈ کرے اور کام نہ کرے جو اس نے کام سونپا، تو اس سے پوچھ نہیں ہوں گی، یا کوئی ایسا ہے کہ بس کام پرفیکٹ کرے جا کے فیلڈ پر اپنے، لیکن میٹنگ اٹینڈ نہیں کرتا، تو بھی اس سے پوچھوں گی کہ آپ میٹنگ میں کیوں نہیں آئے، وہ پکڑ میں آئیں گا، لیٹر دیں گا آفیسر۔ ایسا اللہ ہے کہ دونوں چیزیں جو ہے، ایک ہمارا جو ہے نماز پڑھنا وہ صلاۃ ہے، اور پھر اس کے بعد میں دن چریا میں کام کرنا۔ تو لہٰذا نمازی اپنے آپ میں دعا ہے، اس کے بعد میں ایکسٹرا دعا کرنے کی میں نہیں سمجھتا ہے کوئی ضرورت ہے، لیکن اگر کرتا ہے کوئی تو وہ شرک وغیرہ میں گنتی نہیں آئیں گا کہ بھائی دعائیں ہوتی تو شرک ہو گیا، یہ ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم دعاؤں میں بیٹھے۔ لیکن پرابلم کہاں ہوتا، پرابلم کب کریٹ ہوتا کہ جب کوئی دعا میں سے اٹھ کے جاتا کہ بھئی دعا، تو اس کو اعلان کیا جاتا جمعے کے خطبے میں کسی مسجد میں کہ بھائی دعا میں سے اٹھ کے چلے جاتے، دعا تو مغز ہے عبادتوں کا۔ اب تو اس کو یہ بتایا جاتا کبھی متعلق قرآن میں یا درس قرآن میں کہ بھائی لوگ اٹھ کے جاتے تو کتنا غلط لگتا ہے کہ جو مینرز، وہ جو ہے ڈسپلن ڈسٹرب ہوتا، سب بیٹھے ہیں، لوگوں کو پھلانگتے ہوئے چلے جا رہا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، نہیں جانا چاہیے،
لیکن اس کو بتایا جاتا ایک ہمارے معتبر شخصیت کہ وہ فساد ہے. فساد یعنی جس سے دوسرے ڈسٹرب ہو، دوسرے انسان، دوسرے ایمان والے. ایک عمل وہ، اس پر بھی میرے درس ہے، جو اس سے جس کا پربھاؤ ہم پر ہو. لیکن ایک عمل وہ ہمارا، ایسا ریئیکشن ہمارا کہ دوسرے ڈسٹرب ہو اس سے، کہ ہم اٹھ کے جا رہے ہیں تو سارے لوگ دعا سے اٹھ کے گئے، چلے جائیں گے ایک ایک کر کے. ایسا 10 20 25 گئے تو لوگ اننیسیسری اٹھ کے چلے جائیں گے دعا سے. تو وہ جاتا ہے تو نہیں جانا چاہیے، وہ فساد ہے اس کر کے کہ انہوں نے کہا تھا. تو میں بھی اس سے یہ کہا، متفق تھا کہ ہاں بھائی یہ ایک طرح سے فساد ہی ہے یہ، کہ دوسرے ڈسٹرب ہو جاتے. لیکن جب میں نے بعد میں میرے خیال میں آیا کہ وہ اٹھ کے کیوں جاتا تھا، تو میں کسی ایک مسجد میں جب گیا، اب کس نے دعا کی نام بتانے کی ضرورت نہیں، کون سی مسجد تھی وہ بتانے کی ضرورت نہیں، غیبت کرنا مقصد نہیں ہوتا. لیکن ہوا مسجد میں عید کی نماز کے بعد میں ہوا، عید الفطر کے، کہ دعا کی گئی. تو اس پہ باقاعدہ دعا، پوری دعا اتھینٹک، پوری لیگل دعا، ساری طرح کی دعا سب کے بارے میں، لمبی چوڑی بالکل دعا. ظاہر ہے عید کے روز تو، عید میں اور جمعے میں تو بہت لمبی دعائیں کرتے، ہر طرح کی دعا، اور تعداد بھی زیادہ ہوتی. تو جمعے کے مقابلے میں عید میں تو بہت تعداد ہوتی ایمان والوں کی، سب آتے. تو وہ لمبی چوڑی دعا کی گئی، اور آخری پر پھر بتایا گیا دعا میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کو قبول فرما. بس وہاں گڑبڑ ہو گئی، وہاں میں نے میرا ہاتھ نیچے کر دیا، کیونکہ مجھے تو معلوم تھا کہ وسیلے کی دعا تو ایتھنٹک ہے ہی نہیں. جیسا میں نے آپ کو حدیث بتایا، کیوں کہ حدیث اپنی جگہ پر، وہ واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں، خود ڈائریکٹ اللہ سے مانگے. لیکن باقاعدہ صاف انداز میں قرآن کی آیت ہے میرے بھائی، سورہ المومنون آیت نمبر 117، آخر میں 118 کے پہلے، آخری آیت کی ایک آیت پہلے صاف انداز میں بتایا گیا کہ جو دعا میں اللہ کے ساتھ کسی کو پکارے، اللہ کے ساتھ کسی معبود کو پکارے، اللہ کے ساتھ میں کسی کو پکارے، تو اس کی دعا بے دلیل ہے. ایسی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری. اور علماؤں کی اکثریت نے اس کا ٹرانسلیشن یہی کیا. نظر صاحب کا دیکھیے آپ، لفظی ترجمہ حافظ نظر صاحب کا، اس میں بھی اسی طرح کی بات آئی. پھر مولانا مودودی علیہ رحمہ کا دیکھیے، اس میں بھی یہ بات آئی، اسی طرح کا ٹرانسلیشن لیا انہوں نے. محترمہ بہن صاحبہ فرش ہاشمی کا لفظی ترجمہ، اس میں بھی یہ بات آئی. اور بھی آپ دیکھیں گے تو تقریباً یہی بات ہے. اب یہ آیت ہونے کے بعد میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے بے دلیل بتایا، کوئی دلیل ایسی نہیں کہ ساتھ میں پکارے کسی کو بھی. اب وہ کوئی کہیں گا کسی کو تھوڑی پکار رہے ہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو. ارے اللہ نے قرآن میں بتا دیا نا، اگر ہوتا تو یہ ہوتا. آیت میں اس طرح آیا کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کے سوا اور کسی کو پکارے تو اس کی دعا بے دلیل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا رسول یا کسی نبی کے سوا کسی کو پکارے، ویسا تو ہے ہی نہیں، کسی کو بھی پکارے، صاف انداز میں آ گیا. لیکن کی جاتی. تو میرے بات سمجھ میں آئی کہ وہ بندہ جو اٹھ کے جاتا ہوں گا، جیسا میرے ساتھ عید کی نماز میں ہوا، باوجود اس کے کہ مجھے معلوم تھا کہ یہاں وسیلے کی دعا کم سے کم اجتماعی دعا ہوتی تو نہیں کی جاتی، لیکن کی گئی. اب کس کو خوش کرنے کی گئی؟ فلاح اجتماعیت جو ہے اس کو ایتھنٹک کرتی، ان کو خوش کرنے، یا جو بھی کیا معاملہ ہے، یا کسی مینجمنٹ کے پریشر میں کی گئی. امام صاحب کی، حافظ صاحب کی، عالم صاحب نے کی دعا، وہ بیجا گمان تو کرتے نہیں آتے. لیکن یہ ایک چیز ہے کہ دعا کی گئی، میں نے ہاتھ نیچے کر لیا. لیکن پھر مجھے بالکل اسی وقت میں احساس ہوا کہ اللہ یہ ہے کہ جو بندہ اٹھ کے جاتا تھا، جس کے بارے میں اعلان ہوتے تھے، جو بندہ کچھ ایک دو جاتے تھے، تو وہ ایسا لگتا تھا ڈسپلن یہ کر رہا ہے. ارے جب اس طرح کی دعا کی جائیں گی، ہم مسجد میں آتے، چاہے کسی بھی مکتب فکر کی مسجد ہو، نماز ہوتی، نماز میں تو کسی کا بھی کہیں بھی فرق نہیں. نماز باقاعدہ ویسی ہوتی. نماز کے بعد بھی گڑبڑ ہوتی، آیا دعا کی جاتی کہیں پر، یا دعا نہیں کی جاتی، یا نماز کے پہلے بیٹھ جانا، کوئی بیٹھتے نماز کے پہلے اقامت میں، کوئی کھڑے ہو جاتے. اچھا ہم اس مسجد میں جائیں، ہم جہاں بیٹھتے احترام سمجھتے، وہ آپ سے کا جب نام آتا تو ہم بھی بیٹھ جائیں. کہیں پر جاتے سب کھڑے رہتے تو پھر ہم بیٹھے نہ رہے، کھڑے ہو جائیں وہاں پر. سیدھی بات ہے نا. لیکن
جب ویسی یعنی شرک والی دعا کی جائیں گی تو کیسا کیا ہوگا، کیا کیا معاملہ، انسان کیا کرے گا؟ جو اس بات کو سمجھا ہوا ہے تو وہ بندہ اٹھ کے چلے جاتا ہوں گا، جب چند ایک بندے اس دعا کی وجہ سے کہ بھائی یہ دعا نہ کر لے تو اٹھ کے چلے جاتے ہوں گے۔ اب اصل میں شرک کیا ہے؟ جیسا آتا نا کہ سب معاف ہوگا لیکن شرک معاف نہیں ہوگا، یعنی دعا کریں گے ہم اور دعا میں بھی شرک کر دیں گے تو کیسا معاف ہوگا؟ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک ایک ایمان والے میں کیسا داخل ہوتا۔ دیکھیے بڑی بہترین بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی کہ جیسا ایک روٹی ہوتی ہے اور ہمارے گھر کے کسی ایک کونے میں روٹی رکھی ہوتی، اس پر ایک چوٹی لگ جاتی، اور جب ہم باہر چلے جاؤ اور باہر سے آتے ہم جب، جیسے مثال کے طور پر ہم گئے صبح کام کے لیے نکلے آفس کے لیے یا اور کسی کام سے، کونے میں ایک روٹی پڑی ہوئی دکھی تھی، ایک روٹی، اب چلے کہ ہم گڑبڑ میں نکل گئے، ایک دو چوٹیاں لگی ہوئی دکھی، اور جب آئے ہم تو کئی چوٹیاں لگ گئی، اور وہ آپ سے نے فرمایا ایک چوٹی لگتی ہے اور بعد میں پھر کئی چوٹیاں لگ جاتی اور وہ روٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتی، ٹرانسفر۔ ہم نے بھی دیکھنا، اپنے ایسا لگتا ہم کو ارے یہ کونے میں روٹی تھی، کتنی چوٹیاں لگ گئی، اور یہ کونے سے وہ فلاں دوسرے کونے میں چوٹیاں اتنے دور چلے گئے، یہ 2-3 گھنٹے میں اتنا سفر، ساری چوٹیوں نے روٹی کو اٹھا کے لے کے چلے گئے وہاں سے گھسیٹتے گھسیٹتے۔ تو آپ نے فرمایا شرک ایمان والے میں بھی بس ایسا چوٹی کی طرح داخل ہوتا، جیسے روٹی کو چوٹی لگتی ہے ایک، تو ایسا باریکی سے داخل ہوتا اور پھر اللہ کی طرف سے لے کے چلے آتا شیطان کی طرف۔ تو شرک سے اس قدر بچنا چاہیے، اتنا چوکن نہ کیا شرک کے معاملے کو لے کے۔ پھر ایسی دعائیں، ساری دعائیں اتھینٹک۔ اب پھر ایسا مثال دینا پڑتا، میرے دوسرے درس میں بھی دیا میں نے وہ ایک فلم دیکھی تھی اپنے وقت میں، کافی 15-20 سال پرانی ہوں گی، تو اس میں قادر خان صاحب تھے کامیڈین، تو وہ بڑے اچھے ڈرامہ آرٹسٹ رہتے، تو وہ بہت پیارے ڈائلیگس بولتے اسٹیج پر ڈرامے کے، لوگوں کو بڑے پسند آتے، لیکن ان میں ایک عادت رہتی کہ کھجلی کبھی چل گئی تو پھر وہ ڈائلیگ کدھر جا رہا وہ پھر اس کی فکر نہیں ہوتی، بس کھجانے میں لگ جاتے وہ، تو جیسی کھجائے تو لوگ پھر ناپسند کرتے ان کو، ورنہ بہت اچھا چلتا تھا ان کا سین، وہ ڈائلیگ اسٹیج پر، تو لوگ انڈے اور ٹماٹر مارتے ان کو۔ ایک بار ایسی سین بتایا گیا، وہاں تھے وہ کھڑا رہتا قادر خان، اب وہ اچھے ڈائلیگس بولتا، بہترین انداز سے چلتا قادر خان، وہ جو کلاکار بہت اچھا، ان کے سننے والوں کو بھی پسند آتا، تو لوگ جذبات میں ایک کھڑے ہو کے بول دیتا ارے بہت اچھا چل رہا ہے، آپ بس کھجانا مت، یاد دلا دیتا اس کو کھجانا مت، اس کو یاد آ جاتی کھجانا مت، تو کھجانا شروع کر دیتا، کھجایا کہ خراب، پھر پورے انڈے ٹماٹر بھر پھینک کے مار دیتے۔ تو اصل میں یہ کیا ہے، فطری دین ہے کہ جیسا ہم دیکھتے نا ہماری زندگی میں کہ کسی چیز میں ہم کیسا غرق ہو جاتے، تو ایسی دعائیں، ساری دعائیں صحیح، اس پر میرا ڈیٹیل میں درس ہے۔ جیسے ایک ہوتا ہے نا معاملہ کہ ہم سندل کے جھاڑ پہ کھڑے ہیں، اب اس کی ڈال کاٹ رہے، ہم ساری ڈال کاٹ رہے، کھائی میں لٹکا ہے، سندل کا جھاڑ کے نیچے گرا رہے، ڈال نیچے گرے گی، نیچے سے سمیٹ لیں گے وادی میں سے، آڑا جھاڑ ایسا ہے وہ درخت۔ آخری پہ یہ ہوا کہ جس ڈال پر ہم بیٹھے تھے کاٹ رہے تھے ساری ڈنگالیاں، وہ ڈال کو بھی کاٹ دیا ہم نے۔ جب اسی ڈال کو کاٹیں گے ہم تو ہم کو کوئی بچا سکتا؟ جیسی وہ ڈنگالیاں گری، شاخیں گری نیچے، ہم بھی نیچے گر جائیں گی۔ وہ شاخیں تھی جو مری نہیں، جو ہمارے کام کی تھی، لیکن ہم جو توڑنے والے، ہم کو ضرورت، ہم اس سے پیسہ حاصل کرنا چاہتے تھے اس درخت سے، تو ہمارے پیر ہاتھ ٹوٹ کے بیٹھ جائے، ہم ہی مر جائے کھائی کے نیچے گر کے، یا ہمارے پیر ہاتھ گولا ہو جائے۔ تو یہ اس طرح کی بیوقوفی کرتے آتی ہے کہ ہم کو، اسی طرح وسیلے کی دعا بھی کوئی اتھینٹک ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شہرت کے قریب ہے، کوئی زندہ ہے دنیا میں ہے تو سوال ہی پیدا نہیں، تو اس سے دعا کروائے ہم بھی کریں، کوئی حرج کی بات نہیں، جیسا ہم ہمارے کام بولتے ہیں۔ لیکن جانے کے بعد میں اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نہیں گئے، جیسا قرآن میں آتی نے آیت ہے کہ جو دنیا سے چلے جاتا ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو نیک انسان کی چاہے نبی ہے، رسول ہے،
یا ان کے ماننے والے یا قیامت تک کے جو بھی ایمان والا رہا، ظاہر ہے انبیاء اکرام کو جنت فردوس ملیں گی، لیکن روح ان کی علیین میں جمع ہوتی اوپر، اور جو بد رہتے گنہگار ان کی سجین میں جاتی زمین کی تہہ میں۔ اب جب روح چلے گئی تو جسم اور روح کے دروازے دوسرے سر میں کھولے جائیں گے میرے بھائی، اس پر بھی میرے درس موجود ہے۔ لیکن ہم سمجھتے، اگر کوئی یہ سمجھتا، غلط فہمی مبتلا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں حیات ہے، اب اس طرح سے بولو کسی کو تو بیان کرتے کہ نعوذ باللہ ارے کیا ہڈیاں گل گئی سڑ گئی، ارے ہم یہ کیوں بولیں گے بھائی؟ ایسا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہم کو جان سے پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے نبی کے لیے، پیارے نبی کے لیے، ہم یہ کیوں بولیں گے؟ ہم تو بولیں گے خوشبو میں مہک رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم خوشبو میں مہک رہا، لیکن روح جمع ہو گئی وہاں پر۔ ارے اللہ رب العزت جیسا قرآن میں ہے، فرعون ایک گنہگار عبرت کے لیے اس کے جسم کو محفوظ کر سکتا، رکھ سکتا، ساڑے گلا ٹائپ بولو یا جیسا بھی محفوظ عبرت کے لیے، تو نبی انبیاء اکرام کے شہید کے جسم کو کیوں نہیں محفوظ رکھ سکتا؟ خوشبو کے ساتھ میں محفوظ ہوں گا، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن اس میں جان یا روح نہیں ہے۔ اگر ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی، سارے ڈسپیوٹ اختلافی ہٹ جاتے علماؤں کے، کہ جاؤ وہاں پر بس اور قبر اطہر سے آواز سن لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بھائی فلانی آیت کو یہ کیسا، کیا وسیلے سے دعا مانگنا کہ نہیں مانگنا، تو اندر سے آواز آ جائیں گی نا کہ بھائی مانگ سکتے یا نہیں مانگ سکتے۔ کئی آیتوں میں اختلاف ہے علماء حضرات کا، کر سکتا کوئی ایسا یا یہ مناسب ہوں گا؟ یہ باتیں ہیں جن کو ہم نے سمجھنا چاہیے، لیکن قرآن جیسا بتاتا کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لو گے، اہل عقل نصیحت حاصل کرے، تو ہم عقل سے کام لینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ پھر یہ بھی معاملہ کہ ہم کو کچھ علماء بتائے تھے، علماؤں کی اکثریت، کہ نہیں چلتی یہ دعا، تو وہ بھی آیت موجود ہے میرے بھائی۔ انہوں نے اپنے عالم و درویش و مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور درویشوں کو، عالم و درویش و مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ ایک وہ جو چلے گئے اس دنیا سے، ایک وہ جو زندہ ہے، زندوں کو خدا ان کے سن کے چل رہے، جو چلے گئے ان سے مانگنا۔ کچھ تو یہ ہے کہ جو ہوتے ولی صفت ہستیاں، ان کے وسیلے سے بھی دعا مانگتے، بالکل مانگتے۔ ارے بھائی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں چلتا تو باقی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی ختم ہو جاتا وہاں۔ تو یہ چیزیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہے، کھل کے کوئی بولتا نہیں۔ اور ایک چیز ہے کہ اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم شعوری مسلم بنیں، اور ہم یہ بھی نہ بھولے قرآن کی آیت ہے، ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، اور اللہ ہر ایمان والے کا دوست ہے۔ وہاں تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، اللہ شہرت کے قریب ہے۔ سوچنا چاہیے، اس پر سوچنے کا مقام ہے، اور پھر بیجا گمان نہ کریں ہم، کیونکہ میں دیکھا کہ وہاں پر میں نے بھی اس درس میں اس مطالعہ قرآن میں کہا تھا کہ ہاں یہ تو فساد جیسی شکل ہے، فساد ہوں گا ان کو، جب ایسا گرا گزرتا تو وہ مسجد میں نہیں دوسری مسجد میں پڑھ لے نماز، لیکن اس کی یہ وجہ ہوگی جو میرے پاس بھی تھی کہ وہ اٹھ کے نہیں جائیں گا تو کیا کریں گا، بیٹھے رہیں گا کہ وہاں پر چلے جائیں گا وہ، کیونکہ نماز کے بعد میں دعا کوئی ضروری ہے نہیں، دعا بھی ہوتی، دعا کے پہلے وظیفہ بھی ہوتا 2 منٹ کا، وظیفے میں بیٹھو پھر دعا میں بیٹھو، پھر لمبی چوڑی دعا، چلو بیٹھے، پھر دعا چلو اتنا اوپر بیٹھ جا رہا سب، اس کے بعد میں دعا ایسی کر لیں گے اگر وسیلے والی جس کی کوئی دلیل قرآن میں ہے ہی نہیں، سورہ المومنون آیت نمبر 17 جو پڑھیں گے آپ اس کے مطابق، تو کیسا کیا ہوگا معاملہ؟ ذمہ دار قسم کے ایک ذمہ دار شخصیت، معتبر شخصیت یہ کہتی کہ وہ فساد ہوں گا، وہ فساد ہے، فتنہ ہے۔ تو اللہ عقل سے کام لینے کی اللہ توفیق دے ہم سب کو۔ اور دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں مخالفت علم کی بنیاد پر ہونا، بکس کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں کوئی اللہ کے یہاں فیصلے ہوں گے تو ایسے نہیں ہوں گے فلاں جماعت کا ہے کہ ڈال دو جنت میں، اور ڈھکانی جماعت کا ہے تو ڈال دو دوزخ میں۔ جماعتوں کے حساب سے فیصلے نہیں ہوں گے، ہمارے عمل کے حساب سے ہوں گے۔
پہلے والوں نے کیا پوچھا، ان کے عمل کی پوچھ، پہلے والوں نے کیا کیا عمل، ان کے عمل کی پوچھ ہم سے نہیں ہوگی، ہم سے ہمارے عمل کی پوچھ ہوگی. یہ بھی ایک چیز ہے. پھر جو علماء حق، علماء سو بھی موجود ہے، جو میں نے آیت پیش کیا، ان کو خدا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم کو طے کرنا پڑے گا. جیسے ڈاکٹر کا طے کرتے ہیں ہم کون سا ڈاکٹر صحیح ہے کون سا غلط ہے. ہم جب قرآن پڑھیں گے تو برابر پتہ چلے گا ہم کو. یہ ساری چیزیں شعوری مسلم بننے کا تقاضا ہے اللہ کا. تو ہم شعوری مسلم بنے. معاملات یہ ہے کہ اتنی ساری جماعتیں ہیں، ہر جماعت تقریباً ایک دوسرے کو کافر کہتی. ذمہ دار قسم کے لوگ، وہ جنرل جو عام جوڑے ہوتے ہیں وہ بھلا ہی نہیں کہیں گے، ذمہ دار قسم کے لوگ فتوے تک کے دے دیے. تو معاملہ یہ ہے، ہم ایمان والے ہیں. حالت یہ ہے کہ ہر ڈال پہ طوطا بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا. یہ تو اسلام کا ایک گلستہ ہے نا. جیسا حدیث میں آتا، الگ الگ علاقوں کے، الگ الگ خطے کے، الگ الگ رنگوں کے، الگ الگ خیالات رکھنے والے، الگ الگ وچار رکھنے والے، جب اللہ کا دین سمجھنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، مطلب قرآن کی بات سمجھنے سمجھانے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، مطلب حدیث ہے. تو اللہ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے کہ ان کی پسند الگ، ان کے علاقے الگ، ان کے رنگ اور روپ الگ، لیکن اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے اللہ بہت پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو. تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی جماعت سے جڑ کے کام کریں، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن یہ بھی خیال رکھیں ہم کہ اللہ نے قرآن میں صرف 2 ہی جماعتیں بتائی، ایک حفظ اللہ، ایک حفظ الشیطان، ایک اللہ کی جماعت اور ایک شیطان کی جماعت. اب یہ سمجھیے کہ باقی جو جماعتیں ہیں تو کیا ایک دوسرے کو شیطان کی جماعت؟ ارے وہ ایک پلیٹ فارم ہے. ہر جماعت میں ایسے لوگ ملیں گے، جیسا قرآن میں جو ہے اللہ کی رسی کو تھامے رکھو کبھی گمراہ نہ ہوں گے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ مضبوطی سے تھامے رکھو. قرآن، سارے علماء نے اس پہ یہ لکھے کہ اللہ کی رسی قرآن ہے، اس کو تھامے رکھو. ہم کسی بھی جماعت سے جڑ کے کام کریں، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ہم قرآن کو تھامے رکھیں. تنقید کریں ان پر، وہ عالم کیوں نہیں ہوتے؟ تنقید کرے کہ نہیں یہ بات نہیں مانوں گا میں، چاہے اپنے ساتھ میں وہ کام کرنے دے یا نہ کرنے دے، نظر انداز کرے، کوئی مسئلے کی بات نہیں. پھر یہ بھی نہیں ہے کہ اجتماعیت کے بغیر، جو ایک جماعت بتاتی نا اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو پرٹیکولر اس معاملے میں کٹ کے رہنا پڑے گا، کیونکہ وہ آیت ہے. آپ سسم کو اللہ نے جو انسٹرکشن دیا، ہدایت دیا کہ چلو تو بس ابراہیم السلام کے راستے پر، طریقہ کار پر، جو سب سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو گیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. آج وہ آیت ہم سے تقاضا کرتی کہ اگر کچھ قرآن سے ہٹ کے کوئی بات کرتا، وہ عالم کیوں نہ ہو، ہم جس جماعت سے جڑے وہ کیوں نہ ہو، ہم ان سے کٹ جائیں گے اس معاملے کو لے کے. کم سے کم ایک ہی وقت میں کئی باتوں پر ایک عالم صاحب بالکل صحیح ہوتے اور کچھ معاملے پہ ان کے کھسکے ہوئے رہتے، قرآن سے ہٹ کے رہتا معاملہ. تو وہ معاملہ کو لے کے ہم تنقید کریں ان کو، اور وہ کہے کہ بھائی معذرت چاہے ہم کہ بھائی میں اس معاملے میں آپ کے ساتھ میں نہیں ہوں. اس طرح سے قرآن اصل میں کیا ہے؟ حکمت والی کتاب ہے. حکمت یعنی فیصلہ، ہم کو فیصلہ لینا پڑے گا. سب ایک طرف دوڑ گئے تو ہم کو ویسا نہیں، لیکن لوگوں کے ذہن بنا دیے گئے. کچھ معاملہ قرآن کے مطابق اگر کسی نے بتایا، مجھ جیسے شخص نے، اور یا کسی شخص نے بتایا، تو ارے بھائی آپ مدرسے سے فارغ ہے کیا؟ عالم صاحب سے جا کے پوچھتے، وہ عالم صاحب بتاتے یہ تو نہیں بھائی انہوں نے بتایا، ہماری جماعت اس معاملے کو متفق نہیں. ارے بھائی تو خود جماعت تجھے ڈالیں گی جنت میں، جماعت نہیں ڈالنے والی جنت میں، ہمارے عمل ڈالنے والے. ہم کو دیکھنا پڑے گا جماعت کس نہج پر صحیح ہے، کس نہج پر غلط ہے، اس سے بچنا پڑے گا. ہم کو سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت، پہلی تو بات یہ ہے کہ قرآن کو پڑھ لیں. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ بس قرآن کو تلاوت تک کے محدود کر کے رکھ دیا گیا. اصل میں تلاوت کے معنی ہوتے پیچھے پیچھے چلنا، یقرا کے معنی ہوتے پڑھنا. اور پیچھے پیچھے چلنے میں پڑھنا بھی شامل ہے، لیکن صرف پڑھنا نہیں ہوتا، پیچھے پیچھے چلنا. پیچھے پیچھے یعنی ایز پر اللہ انسٹرکشن چلنا، اللہ کی ہدایت کے مطابق چلنا، یعنی زندگی بسر کرنا. جب تک کہ ہم قرآن کی آیتوں کو سمجھیں گے نہیں، اس پر غور و تدبر نہیں کریں گے. ایک آیت پر غور و تدبر کرنا 100 نوافل نماز سے زیادہ اجر و ثواب ہے.
جب ہم غور و تدبر کریں گے اس پر تو پھر ہم اس پر چل پائیں گے. ایک ایک آیت پر ہم غور و تدبر کریں. ہم بس عربی متن پڑھ لیں گے، آیت میں کیا ہے معلوم نہیں، کیا حاصل ہوگا؟ عربی متن پڑھ لیتے، آیت میں معلوم نہیں. کوئی بتاتا ہم اس کا وظیفہ کرو، اس سے فلانا اولاد کے لیے وظیفہ، وہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے گی، وہ تسبیح، یہ کیا ہے؟ یہ بیماریوں کا علاج. قرآن کیا بیماریوں کے علاج کے لیے آئے میرے بھائی؟ بالکل نہیں. دین یعنی وے آف لائف، انسانوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اصل میں قرآن، اور خصوصی طور پہ ایمان والوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ. قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے، میں ہمیشہ کہتا، بار بار یاد دلاتا آپ کو، قرآن کا سبجیکٹ، مضمون، وشے انسان ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو قرآن پڑھنے، غور و تدبر کرنے، اس پر عمل کرنے، موت تک کے اس عمل پر جمے رہنے کی میرے مالک ہم سب کو توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.